السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے شبیر شریف اینڈ دا نشان حیدر۔ ڈو یو ریمبر ریڈنگ اباؤٹ میجر عزیز بھٹی اینڈ دا نشان حیدر ملٹری ایوارڈ ان گریڈ 4؟ کیا آپ کو گریڈ 4 میں میجر عزیز بھٹی اور نشان حیدر ملٹری ایوارڈ کے بارے میں پڑھنا یاد ہے یا آپ نے پڑھا ہے؟ It is the highest award that a member of the armed forces can receive. یہ سب سے بڑا اعزاز جو مسلح افواج کے کسی رکن کو مل سکتا ہے۔ It is given for acts of bravery during combat. Combat کہیں گے وار کو and only a select few have been awarded it, such as راجہ عزیز بھٹی, طفیل محمد and others. یہ جنگ کے دوران بہادری کے کاموں کے لیے دیا جاتا ہے اور صرف چند ایک کو اس سے نوازا گیا ہے، جیسے راجہ عزیز بھٹی، طفیل محمد اور دوسرے۔ One of those select few is میجر محمد شبیر شریف۔ ان چند منتخب چنے افراد میں سے ایک میجر محمد شبیر شریف ہیں۔ دی نشان حیدر The Indo-Pakistan War of 1971 lasted only 13 days. نشان حیدر 1971 کی پاک بھارت جنگ صرف 13 دن جاری رہی۔ It is one of the shortest wars in the history but many people were injured, killed or displaced during it. یہ ہسٹری کی تاریخ کی مختصر شارٹ جنگوں میں سے ایک ہے، لیکن اس دوران بہت سے لوگ زخمی، ہلاک اور بے گھر ہوئے۔ During the war, Major Shabir Sharif was ordered to lead his company of soldiers on a mission to take control of an area of land near what is now the western border between the two countries. جنگ کے دوران میجر شبیر شریف کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے فوجیوں کی کمپنی کو ایک مشن پر لے جانے کے لیے ایک ایسے علاقے کا کنٹرول سنبھالیں جو اب دونوں ممالک یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان مغربی سرحد کے قریب ہے۔ میجر شبیر شریف led his company to meet their target and then head off attacks from the other side. میجر شبیر شریف نے اپنے ہدف کو اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنی کمپنی کی قیادت کی اور پھر دوسری طرف سے حملوں کو روک دیا۔ A few days later they came under attack again. کچھ دنوں بعد دوبارہ حملوں کی زد میں آ گئے۔ This time the strikes came from the air as well as ground forces. اس بار حملے فضائی اور زمینی افواج سے ہوئے۔ During the battle, when a gunner from his company was injured, Major Shabir Sharif stepped in to take over. اس لڑائی کے دوران جب ان کی کمپنی کا ایک گنر زخمی ہوا تو میجر شبیر شریف نے سنبھالنے کے لیے قدم رکھا۔ It was while he was firing at the approaching tanks that he was hit and killed. جب وہ قریب آ رہے ٹینکوں پر فائرنگ کر رہے تھے تو وہ مارے گئے۔ He was awarded the نشان حیدر for his bravery during the battle. جنگ کے دوران ان کی بہادری پر انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ Other key information اہم معلومات On completion of his training, he was awarded the Sword of Honor. تربیت مکمل ہونے پر، ٹریننگ مکمل ہونے پر Sword of Honor سے نوازا گیا۔ He is the only person to have received both the نشان حیدر and the ستارۂ جرأت. وہ واحد شخص ہیں جنہیں نشان حیدر اور ستارۂ جرأت دونوں ملے ہیں۔ وہ واحد شخص ہیں جنہیں نشان حیدر اور ستارۂ جرأت دونوں ملے ہیں۔ He is regarded as the most decorated officer of the Pakistan Army. ان کا شمار پاک فوج کا سب سے زیادہ اعزاز یافتہ افسر مانا جاتا ہے۔ He enjoyed playing squash and was a good swimmer. انہیں اسکواش کھیلنا پسند تھا اور وہ ایک اچھے تیراک تھے۔ Fact file Born 28 April 1943 in Kunja, Gujarat district.
پیدائش 28 اپریل 1943 کو کنجا ضلع گجرات میں، ڈائٹ 6 دسمبر 1971، وفات 6 دسمبر 1971۔ ایوارڈز: سورڈ آف آنر، ستارۂ جرأت، نشان حیدر۔ ایوارڈز: اعزاز کی تلوار، ستارۂ جرأت، نشان حیدر۔ مور اباؤٹ دی آرمڈ فورسز، مسلح افواج کے بارے میں اور بہت کچھ مزید۔ موسٹ کنٹریز ہیو ایٹ لیسٹ سم آرمڈ فورسز، زیادہ تر ممالک میں کم از کم کچھ مسلح افواج ہیں۔ پاکستان ہیز ہیوج نمبرز آف آرمی، نیوی اینڈ ملٹری پرسنل، پاکستان کے پاس بڑی تعداد میں آرمی، بحریہ اور فوجی اہلکار ہیں۔ دس از بیکاز آور پاپولیشن اینڈ ٹیریٹریز آر لارج، اس کی وجہ ہماری آبادی اور علاقے بہت زیادہ ہیں۔ ان ٹائمز آف کانفلکٹ، لڑائی کے وقت دی آرمڈ فورسز آر کالڈ آن ٹو ڈیفینڈ پاکستان۔ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف کریج ٹو فائٹ ان اے بیٹل۔ لڑائی کے وقت مسلح افواج کو پاکستان کے حفاظت کے لیے، دفاع کے لیے بلایا جاتا ہے۔ جنگ میں لڑنے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف۔ ڈیورنگ پیس ٹائم، امن کے وقت، دی آرمڈ فورسز کنٹینیو ٹو ٹرین اینڈ کیری آؤٹ ایکسرسائزز، سو ڈیلنگ ود پرابلمز فیسنگ دی کنٹری آفرز دیم دی چانس ٹو پٹ دیئر ٹریننگ انٹو ایکشن۔ امن کے دوران مسلح افواج تربیت اور مشقیں کرتی رہتی ہیں، اس لیے ملک کو پیش آنے والے مسائل سے نمٹنا انہیں اپنی تربیت کو مواقع فراہم کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، وین فلڈز ڈسٹروائے ہومز اینڈ لیو پیپل stranded, the armed forces are often called in to help۔ مثال کے طور پر، جب سیلاب گھروں کو تباہ کرتا ہے اور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، مسلح افواج کو اکثر مدد کے لیے بلایا جاتا ہے۔ Once someone is a part of armed forces, they may move up through the ranks۔ ایک بار جب کوئی مسلح افواج کا حصہ بن جاتا ہے تو وہ رینک کے ذریعے اوپر جا سکتا ہے۔ New members of the armed forces who are still training are called cadets۔ مسلح افواج کے نئے ارکان جو ابھی تربیت یا ٹریننگ کر رہے ہیں انہیں کیڈٹ کہا جاتا ہے۔ Serving members of the armed forces can progress through the following ranks: Second Lieutenant, Lieutenant Captain, Major Lieutenant, Colonel, Brigadier, Lieutenant General, General and Field Marshal۔ مسلح افواج کے حاضر سروس یا جو نوکری کر رہے ہوتے ہیں ارکان در ذیل عہدوں سے ترقی کرتے ہیں۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ، لیفٹیننٹ کیپٹن، میجر لیفٹیننٹ، کرنل، بریگیڈیئر، لیفٹیننٹ جنرل، جنرل اور فیلڈ مارشل۔ دی نشان حیدر is the highest honor available to members of the armed forces۔ نشان حیدر مسلح افواج کے ارکان کے لیے دستیاب اعلیٰ ترین اعزاز ہے۔ نشان حیدر means emblem of the lion۔ نشان حیدر کا مطلب ہے شیر کا نشان۔ دی سیکنڈ اینڈ تھرڈ ہائیسٹ آنرز آر دا ہلال جرأت، کریسنٹ آف کریج، اینڈ دا ستارۂ جرأت، اسٹار آف کریج۔ دوسرا اور تیسرا اعلیٰ ترین اعزاز ہلال جرأت اور ستارۂ جرأت ہیں۔ اور یہ تھا لاسٹ پیراگراف، یہاں پہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔